بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 29 پارہ سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھائی ہے یہاں پر کس کی؟ قیامت کے دن کی۔ پاورفل جو بات ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت کی ہلاکی کا منظر 6 سے 15 تک ہے کہ وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، وہ دن کب آئے گا؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ کس کا منظر ہے؟ قیامت کا۔ اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، مرچ ہو جائیں گے۔ اس دن یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی بھیجا پناہ نہ ہوگی۔ اس دن تم دوڑو گے نا تو دوڑا نہیں جائے گا، میں دوڑوں گی نا دوڑا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بس اب چڑیا چگ گئی کھیت، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اس روز تیرے رب کے ہی سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، ہل نہیں سکو گے۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا یاد کروایا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کر لے۔ اب یہاں سے دیکھیں واضح ہو گیا ہے کہ ایک بندہ انسان کسی کے سامنے جائے، جو مرضی بن کے آ جائے، ٹھیک ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ کو خود ہی جانتا ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو ابھی بھی ڈر جائے۔ کتنی خوفناک چیز ہے کہ سارا اگلا بھی، سارا پچھلا بھی، سارا ٹوٹل کر کے آپ کے سامنے حساب کتاب رکھ دیا جائے گا۔ ہاں 10 کے سامنے ایک LCD لگی ہوگی، آج آپ مجھ سے اس سے چھپا رہی ہیں، وہ LCD میں سارا آپ کا چل رہا ہوگا، کیا دھرایا جو آپ نے کیا، ٹھیک ہے؟ پھر تم معذرتیں کر لو، معافیاں کر لو، جو بھی کر لو، اس دن نہیں، غالب آنے والا میرا رب ہے۔ آگے 16 سے 90 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت، کیا محبت تھی ان کی؟ اللہ تعالیٰ نے آیات کے تھرو ہمیں سمجھایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ فوراً سے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو پڑھنے والا کیا کرے؟ وہ آرام آرام سے اس کے پیچھے پیچھے پڑھے یا بغور سن لے۔ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس وقت آپ کیا کریں؟ آپ خاموشی سے قرآن کو سنیں۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق مل رہا ہے؟ ہم نے خاموشی سے قرآن کو سننا، اطمینان کے ساتھ لفظ ب لفظ غور و فکر کر کے سننا ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورۃ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے، 20 سے 23 تک آیات ہے۔ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیاوی محبت رکھتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ بھی اس رب کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ وہ جھکے ہوں گے جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ تیرے رب کی طرف روانگی کا، تمہاری پسلیاں پسلیوں میں مرچ ہو جائیں گی، ایسا ہولناک دن ہوگا۔ ابھی بھی کہتے ہو کہ جب مریں گے دیکھا جائے گا، ابھی بھی کہا جائے قرآن پڑھ لو، یہ تویز جھاڑ پھونک یہ ہر چیز، یہ ساری بے معنی سی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑو، اس قرآن سے فیض یاب ہو جاؤ، اس قرآن کی آیات کو پکڑ لو۔
اس کی ہدایت کو پکڑ لو، اس کے الفاظ کو پکڑ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ڈر جاؤ اس دن سے، پکڑے گا اللہ ان لوگوں کو جو جادو ٹونے جھاڑ پھونک کراتے رہتے تھے، ان کے لیے پتہ چل جائے گا۔ اور جو روشن چہرے ہوں گے وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ احسن الحسنہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں کوئی وقت متعین ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں ہیں، اگر تمہیں زندگی ملے تو تم دیکھ سکتے ہو نا، اگر تمہیں زندگی مل گئی تم اپنے رب کو بھی دیکھ لو گے۔ جان کنی کی سختیاں پھر 24 سے 14 تک، اس میں کیا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز، سچ، جھٹلانا، اکڑنا، یہ سب کس میں لے جائے گا؟ ہمیں گرانے کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ تم ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا؟ گندے پانی کا نطفہ سے تیار نہیں ہوا جو رحم مادہ میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر لے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم اگر مر گئے تو بس مر گئے، پھر زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے تم نے یہ غرور بھی کیسے کر لیا؟ ارے اللہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ بار بار پیدا کر سکتا ہے، قدرت اسی کے ہاتھ میں۔ اگر تمہیں مار دے گا تو وہ کہتی ہے کہ مر جائیں گے تو زندہ کیسے کرے گا؟ جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے، جس نے ایک بار کام کیا وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تو کر سکتا ہے، اس کے سوا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو کس چیز کی آکڑیں ہیں؟ کس چیز نے ہمیں گھیرا ہوا ہے؟ سوچے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حقیر پانی سے نہیں پیدا ہوئے ہو، تو سوچے آج ہم اپنے آپ میں کتنی اکڑ رکھتے ہیں، نہ تکبر رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں، ہماری چال ڈھال ہر چیز بدلی پڑی ہے، ڈر ہی نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پچھلی آیات، پچھلے رکوع میں اگر دیکھیں نا تو اس میں کیا تھا کہ نہ تو انہوں نے سچ کو مانا، یعنی یہ قرآن سچا تھا اس کو نہیں مانا، کریمہ کا سچے تھے اس کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، کی حدیث کو نہیں مانا، ان کو مانا ہی نہیں، اطاعت ہی نہیں کی، پھر نہ ہی نماز پڑھی بلکہ الٹا جھٹلایا، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ آگے سورۃ الدہر ہے جس کا دوسرا نام انسان ہے، ٹھیک ہے؟ خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار بھی دیا، 1 سے 4 تک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی دی ہے اور اختیار بھی دیا ہے۔ کیا انسان پر زمانے کے ایک وقت میں بھی گزرا ہوا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ وہ یاد کرے نا، وہ کس چیز کے لیے کڑا تھا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک محلوس نطفے سے پیدا کیا، کیچڑ نما سے، اس کا امتحان لے، اس غرض کے لیے کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے غور و فکر کی ہمیں توفیقیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں توفیقیں دی ہیں کہ یہ میں نے جو ذہن دیا ہے اس کے ساتھ کام کرو، سوچو سمجھو، مان لو، عمل کر لو۔ تمہیں نہیں آتا، کوئی بتا رہے تو عمل کر لو۔ پھر آگے 5 سے 30 تک شکر گزاری کی روش کے انعامات ہیں کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت ان کی شاہیں نکال لیں گے، ان کی شاہیں نکل آئیں گی۔ ان کو اللہ
बहुत बेहिसाब नेमतों से सरफराज कर रहे हैं, इनको इनामात मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से जो उन्होंने सब्र किया था। इन पे अल्लाह ताला मजीद इनको अता कर रहा है। इसकी वजह क्या? शुक्राना। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लाहक है, सख्त मुसीबत का, इंतहाई तवील लंबा दिन होगा उस दिन, हशर का दिन जब हिसाब किताब होगा। बस अल्लाह ताला इन्हें उस शर से बचा ले, इन्हें ताजगी का सरूर बख्शे और इनके सब्र के बदले इन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करे। सुभान अल्लाह। वहाँ ऊंची ऊंची मसंदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ये क्या है? सारा शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की, ज़ुबान अता की, ज़हन अता किया, सलाहियत अता की, कुव्वत अता की, जिस्म अता किया। तो वजह क्या? हमने क्या करना है? अल्लाह से डरना है। किस दिन से? उस दिन से जो बहुत लंबा दिन है। आगे 23 और 26 से हम देखेंगे सब्र और जिक्र की हमें तलकीन की गई है कि क्या करो? सब्र करो और क्या करो? अल्लाह का जिक्र करो। फस्बिरु ली हुक्मी रब्बी का, ये अल्लाह का हुक्म है। ए नबी, हमने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही तो तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर हमने ही तो थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल किया है। लिहाजा आप अपने रब के हुक्म पर सब्र कीजिए और इनमें से किसी बदअमल या मुनकरे हक की बात नहीं मानिए, बल्कि क्या करें? सुबह शाम वज़्कुरिस्मा, अल्लाह का जिक्र, उसकी तस्बीह, कब कब? सुबह शाम, सजदा रेजियां करते हुए हर वक्त। 27 से 29 तक इंसान की असल कमजोरी का इसमें बताया गया है। देखते हैं इंसान की, ये लोग तो जल्दी हासिल होने वाली चीज दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे हमारी दिन आने वाला है इसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखें इंसान की क्या कमजोरी बताई गई है? असल कमजोरी दुनिया है उसकी, उसकी असल कमजोरी दुनिया की मोहब्बत है। आखिरत को इसमें हम क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। आगे 27 से 29 तक यही हमारे चल रहे हैं। हमने अपनी कमजोरियों को दूर करना है। खाली दुनिया की मोहब्बत दुनिया की रोशनियां नहीं है, ये दुनिया शैतान की है। इसकी रोशनियों हमें है ना, जो रोशनियां हमें बहका देंगी। आगे 30 से 31 तक सीधी राह पर अल्लाह ताला ही चलाता है। तो अल्लाह ताला कैसे चलाता है? क्यों? क्योंकि यकीनन अल्लाह बड़ा ही हकीम है, अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल करता है और जालिमों के लिए इसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो सीधी राह पाने के लिए अल्लाह पे भरोसा करना है, क्योंकि वही भरोसे के लायक है। उसी का नाम अलीमन हकीम है। ठीक है, तो उसी वही डालना है, वही बीना है, वही देखने वाला है, वही रहम राहिमीन है, वही अजाबन अलीम है कि वो बख्शने वाला भी है, अजाब देने वाला भी है। तो हमने क्या करना है? हमने दुआएं करनी है और रब का कुर्ब पाना है। कैसे खाली हाथ चलेंगे कुछ लोग यहाँ से? कहाँ से? दुनिया से। गफलत में जो पड़े थे, औकात को भूल गए थे। ठीक है, जिन औकात में अल्लाह की हम्दो सना करनी थी, उसका जिक्र करना था, उसका शुक्र करना था, उसके आगे गिड़गिड़ाना था, तौबा करनी थी। कोई लम्हों की कदर करके गया और कोई अपने आप को आग के हवाले करता गया। कोई लम्हों की कदर करता गया और कोई बस गफलत में जिंदगियों को गुजारता गया। याद करो, कब्र वालों से कहा जाएगा कोई तमन्ना करो तो ज़रूर वो रमज़ान के एक दिन मिल जाने की तमन्ना करेंगे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का एक दिन, एक घड़ी मिल जाए। तो ये जो पिछले 12 महीने हैं, यहाँ से हमने तैयारी शुरू करनी है। तो आयात पर अमल क्या करना है? तशहद के बाद
دعائیں مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، خودسری اور متکبرانہ رویوں سے بچنے کی دعا، اکڑ آنے کی دعا، مطلب ہمارے دل صاف ہو جائے، اکڑ نہ آئے، ہماری روح پاک ہو جائے، ہم اچھے اعمال کریں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار پھر ہی نصیب ہوگا۔ صبح شام سورج جیسے زندہ انسان دیکھتا ہے نا، باہر نکلتا ہے اس روشنی میں اس کو نظر آتا ہے، ایسے ہی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو غور و فکر کی کوششیں ہیں، نے سب کو نوٹ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کیسے؟ اطاعت کرتے ہوئے۔ پھر کیا بتایا؟ انسان جلد باز ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم نے آخرت کی محبت کو بڑھاوا دینا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری دعائیں رب قبول فرما لے۔ کل دنیا میں رب کے غلام بنے تھے، آج رب کے مہمان بنیں گے اس روز۔ دنیا تو آتا ہے لوگوں کو مگر دینا تو آتا ہے لوگوں کو، مگر دینا کیسے ہے یہ نہیں آتا۔ چیز دے دیتے ہیں مگر عزت نہیں دیتے۔ کتنا زبردست پوائنٹ ہے نا۔ دینا تو سب کو آتا ہے مگر طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، عزت دینی نہیں آتی، آکڑ میں دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کون سکھائے گا؟ قرآن۔ جانوروں کو تو فرق نہیں پڑتا کہ شیشہ کا برتن ہو یا لوہے کا، جبکہ ہمیں فرق پڑتا ہے۔ جانوروں کو نہیں فرق پڑتا کہ وہ زمین پہ کھائیں یا برتن میں کھائیں، ہمیں فرق پڑتا ہے۔ جانوروں کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہی برتن کے اندر جس میں پورا ہفتہ کھایا تھا اس میں کھائیں، اور ہمیں فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تدبر، عمل کرنا ہے، عمل کی آیت جب کوئی نظر مانے تو اسے پورا کریں۔ کسی یتیم یا مسکین کو اپنا پسندیدہ کھانا کھلائیں، اپنا پسندیدہ کپڑا پہنائیں، اپنا پسندیدہ جوتا پہنائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ صبر تقدیر پر رضامندی کی علامت ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، اپنی بھوک پر صبر کرنا ہے، دوسروں کو ترجیح دینی ہے، یہی جنت میں لے جانے کے کام ہے۔ آج ریشمی کپڑے چپکے ہوں سے، باریک سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہمیں وہی ریشمی لباس دیا جائے گا۔ یہاں پہ ہمیں شراب سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ خالص رب کے ہاتھ سے شراب۔ یہاں پہ ناجائز کام چھوڑیں گے، وہاں پہ اللہ بے انتہا آپ کی امداد کریں گے خوش ہو کے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔